محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آج کے صدر جلسہ حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر سید شاہ علی حسینی قادری صاحب قبلہ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس کے بعد ناظم جلسہ پیر طریقت حضرت مولانا ڈاکٹر شیخ ڈاکٹر سید شاہ قلیل اللہ اویس بخاری نقشبندی صاحب قبلہ مدد فیضو کا استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، 12 روزہ محافل کا آج چوتھا دن ہے۔ جلسے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے میں اس شعر کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بلاتا ہوں۔ خدا کے نام سے جس سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ میں بلانے چلا ہوں محمد سلمان، جو کہ اس مدرسے کے طالب علم ہیں، کہ وہ آئیں اور قرأت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ وقل جاء
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جزاك الله. ماشاءاللہ یہ تھے محمد سلمان جو اپنی پرنور آواز سے ہمارے دلوں کو کلام پاک سے منور کر رہے ہیں. بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، دل کو سکون ملتا ہے نعت رسول سے. میں نعت شاہ کونین کے لیے بلانے چلا ہوں مطیع الرحمن کو. گزارش ہے کہ وہ آئیں اور نعت شاہ کونین پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نظارہ پیش کرنا چاہتا ہوں. زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا پایا مایا جھکاؤ نظرے بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام یا زہر مقدر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے ٹک رہے ہیں. یہ کون سی ہے تیرا مایا
وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کام آیا، سہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ ماشاءاللہ یہ تھے مطیع الرحمن جو نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اس کے بعد اور ایک میں نعت خواہ کو دعوت دیتا ہوں شیخ عارف صاحب کہ وہ آئیں اور نعت شاہ کونین پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ شیخ عارف صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے، سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے، سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے، اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی بہارو سرکار
جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ یہ تھے شیخ عارف جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت پاک سنا رہے تھے۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جلسے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے میں میدان ترانے کے لیے ایان بن عثمان کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمد مصطفیٰ سے یہ مہکا چمن، سج گئی ہے زمیں سارا چمکا زمن، نور احمد سے روشن یہ سارا گگن، بولی ہر ایک کلی بولا سارا عدن، باک پن باک پن باک پن باک پن باک پن باک پن باک
سید علیہ عثمان جو ہمیں میلاد ترانہ سنا رہے تھے، اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں کاشف رضا کو استقبالیہ کے لیے وہ آئیں اور اسی کا استقبالیہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک یفرحون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول الامین المطیع الکریم۔ شہ نشین اسٹیج پہ جلوہ فرما شہزادے و جانشین حضرت ابو رجا سید شاہ حسین ڈاکٹر خلیل اللہ اویس بخاری صاحب قبلہ، اور آج کے ہمارے مہمان دین حضرت ڈاکٹر سید علی حسینی قادری صاحب قبلہ مدہ ذلہ نورانی کی آمد ہے۔ حضرت کا عنوان میلاد پاک کے جواز پر ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہے۔ بزرگوں، نوجوانوں اور چھوٹے بچوں اور نوجوان ساتھیوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یہ وہ ماہ میلاد ہے جس کا عاشقوں کو بہت وقت سے انتظار رہتا ہے، اور ماہ میلاد کا آنا ہم سب پر بہت بڑا شرف ہے۔ اس کی سب کو تمام کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، اور اس ماہ میلاد میں خاص کر کے بچوں اور نوجوان کو یہ محفل سجانے کی خاص کر کے دعوت رکھنا چاہیے۔ اور میں نے جو خطبہ ثانی کے بعد آیت کرام قرآن شریف کی اس میں پڑھی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کی رحمت جو آپ کو ملی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ کے فضل کا مجھ پر تم خوشی مناؤ، اللہ کے فضل کا تم خوشی مناؤ۔ یہ جو لفظ ہے اللہ کا فضل و رحمت، حضور محدث دکان سرکار عبداللہ شاہ صاحب قبلہ ارشاد فرماتے ہیں، فضل کسے مراد ہے علم، اور رحمت کے مراد ہے سرکار مدینہ۔ فضل کے مراد ہے علم اور رحمت کے مطلب ہے سرکار مدینہ۔ یہ آیات بہت خاص ہے میلاد پاک کے واسطے۔ آئیے میں ایک چھوٹی سا قصہ کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سرکار کی چھوٹی سی ایک بات قصہ سمجھیں۔ ایک بار تاجدار مدینہ اپنے صحابی رسول کے ساتھ جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا اور صحابی رسول تینوں بھی بہت پیاسے، اور ان کے اونٹ جو بھی تھے سب پیاسے ہو چکے تھے۔ تو صحابی رسول نے ارشاد فرمایا، اے سرکار کچھ کرم فرمائیے۔
اے سرکار کچھ کرم فرمائیے، بہت شدت کی پیاس لگی ہے، بہت شدت کی پیاس لگی ہے۔ سرکار راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، سامنے جبل چوٹی کا پہاڑ ہے، وہاں پر جائیے، اس کے پیچھے ایک چوٹی قریب اوپر جانا ہے، وہاں پہ ایک آدمی جو کالا رہے گا، انہیں پانی لے کر کھڑا رہے گا، اور وہ حبشی رہے گا۔ حبش کے لوگ کالے رہتے ہیں، حبش کے لوگ کالے رہتے ہیں، اور وہ حبشی ٹھہرا تھا، حبش کا تھا۔ صحابی رسول آپ وہاں گئے، سلام عرض کریے، اور آپ کو بولے کہ آئیے، آپ کو سرکار نے بلایا ہے، تو اس نے کون سرکار، وہ تو پہچانتا نہیں، وہ تو حبش کا تھا، حبشی تھا، ٹھیک ہے، سرکار کی دعوت پہ نہیں نہیں بول کے پھر بھی آ چکا ہے۔ اس کے پاس پانی تھا اور وہ پانی کے لیے اس کو لے کے آ گیا۔ سرکار کے پاس جب تشریف لائے تو سرکار نے مدینہ نے اس سے ملا، اس کا مشکیدہ جو پانی کا رہتا، مشکیدہ لے کر کھولا، جو چمڑی کا رہتا ہے، مشکیدہ چمڑی کا رہتا ہے، اسے کھول کر سب کو پانی دیا۔ صحابی رسول پانی پیے اور وضو کرے اور اپنے سب اونٹوں کو پانی بھی پلائے۔ مشکیدہ چمڑے کا تھا، وہ بند ہو گیا، پھر سرکار نے اسے اچھا لپیٹ کر رکھ دیا، اس کا ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا، اس کا ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا، پانی جیسے کا ویسا ہی تھا۔ سرکار نے لپیٹ کر رکھ دیا، اسے دے دیا۔ وہ حبشی دیکھا، پھر کھولا، پریشان ہو گیا، اس میں ایک قطرہ ہی پانی کم نہیں ہوا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں آدھے بیرل کے قریب پانی یوز ہوا۔ وہ تھا مشکیدہ اتنا سر کا، وہ مشکیدہ تھا چھوٹا سر کا، وہ حبشی پریشان ہو چکا، سرکار ہے، وہ غیب جاننے والے ہیں۔ اب حبشی پریشان ہو گیا، ہنس کے سرکار کے پاس آیا، حضرت آپ کون ہیں اور یہ کرامت ہے، آپ نبی ہے؟ سرکار نے ہنس کر اسے بولا تم میرے صحابی کے لیے پانی لے کے بول کے بہت خوشی سے لپٹا لیے اور اپنے چادر میں اس حبشی کو لپٹا لیا، اور وہ حبشی تھا کالا، مگر چادر میں جب سرکار کی آ چکا ہے، ایک بار چادر میں آ گیا ختم، وہ چادر سے نکلے بعد گورا وائٹ سفید ہو چکا تھا، گورا وائٹ سفید ہو چکا تھا۔ یہ سرکار کا کرم ہے۔ اس لیے امام اہل سنت جدید میل و ملت شیخ امام احمد رضا خان فاضل اجمعرب ارشاد فرماتے ہیں تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے، تم ہی رب سے نعمت دلوانے والے، تم ہی رب سے نعمت دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک جسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آئیے میں اپنے لفظ کو ختم کرتا ہوں اور آخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہماری اس سیرت النبی سیریز کا چوتھا دن ہے۔ 1-2 منٹ میں آپ کو 3 دن میں ہم نے جو سیکھا اس کا ریکیپ دے دیتا ہوں تاکہ سب کو ایک بار وہ یادیں تازہ ہو جائیں۔ پہلے دن ہم نے سیرت النبی کی حقانیت، مستشرقین کی اعتراضات کے ضمن میں ہم نے سنا، اور اس دن ہم نے مستشرقین ایک نیا لفظ بھی سنا اور اس کے جو معنی ہیں وہ بھی ہم نے سیکھے۔ اس کے بعد دوسرے دن ہم نے تعداد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور حکمتیں سیکھی، جس میں ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام جو کرتے تھے جس میں کہ یہ نکاحیں بھی انکلوڈڈ ہیں، وہ صرف امت کے لیے، امت پہ مہربانی کرنے کے لیے، یہ بھی ایک وجہ تھی جو ہم نے سنا۔ یہ جو وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح فرمائے۔
اس کے بعد کل جو ہم نے سنا محبت، اتباع اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا تقاضے ہیں وہ ہم نے کل سنا۔ آج کا جو عنوان ہے میلاد پاک کا جواز قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میلاد پاک کا بنانا جو ہم نے کل جو 3 تقاضے سنے، محبت، اتباع اور اطاعت، تینوں میں اس کی جگہ ہے لیکن اس کے حدود ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آج ہم سماعت فرمائیں گے ہمارے صدر جلسہ حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر سید شاہ علی حسین قادری صاحب قبلہ سے۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت کو بلاؤں ان کے خطاب کے لیے، میں پیر طریقت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ قلی اللہ اویس بخاری نقشبندی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدر جلسہ کی گلپوشی فرمائیں۔ اب بلا تاخیر میں حضرت علامہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دل افروز خطاب سے ہمیں مزین فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ختم رسول سید کل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل
کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان۔ حضرت شیخ الاسلام نعیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان علی میں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان علی میں، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد بھی پیش کروں گا اور مشکور اور ممنون بھی رہوں گا کہ حضرت قبلہ نے مجھے یہاں پر حاضر ہونے کا موقع دیا۔ میں ایک سمجھتا ہوں کہ 10 برس پہلے بھی یہاں حاضری کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس وقت حضرت قبلہ مجھے یہاں یاد بھی کیے تھے، سماعت بھی کیے تھے، اور میری بڑی حوصلہ افزائی بھی فرمائے تھے۔ تو آج وہ دن، وہ منظر پھر ایک مرتبہ یاد آ گیا، اور جب میں اس مسجد میں حاضر ہوا تھا ایک عجیب سکون محسوس کیا تھا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ میں قریب ہی تھا اور مغرب کے وقت سے پہلے حاضر ہوا تھا۔ تو ایک وقت بیٹھنے کا موقع رہا، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ یہیں پر حاضر رہا، اس کے بعد پھر مغرب کی نماز یہیں ادا کیا، اور پھر یہ سلسلہ سارا جاری رہا۔ آج بھی وہ رونق محسوس کرتا ہوں، لیکن ایک خلا کے ساتھ، یقیناً وہ خلا پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہم کو ایک بہترین جانشین عطا فرمایا ہے، بہترین جانشین جو ان کے مشن کو لے کر بڑے حسن خوبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ اس مشن کو خوب آگے سے آگے بڑھائے، اور اس کے فیوز و برکات مخلوق میں یوں ہی بہکتا رہے، یہ چمن سارا بہکتا رہے یقیناً۔ لیکن وہ خلا میں محسوس کر رہا تھا، جب سے بیٹھا تھا دیکھ رہا تھا حضرت کی کوششیں، حضرت کی کاوشیں، اور یہ جو رعنائیاں ہیں یہاں پر، انہی کا تو جلوہ ہے۔ برادران عزیز، آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے یہ بڑا بنیادی موضوع بھی ہے، اور ہمارے یہاں جمع ہونے کے مقاصد میں یہ مقصد بھی شامل ہے کہ ہم جب یہاں جمع ہوتے ہیں تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے اظہار میں بھی جمع ہوتے ہیں، اور اسی کے تصدق میں پھر ہم سیرت طیبہ کے الگ الگ گوشوں کو، الگ الگ پہلوؤں کو سماعت بھی کرتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ سماعت کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور اسے مشعل راہ بنائیں گے۔ وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہوگا، اور ہمارے لیے جب جہاں ہم تاریکی اور ظلمت کو پائیں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے نور بن کر چمک اٹھے گا اور ہمیں راستے فراہم فرمائے گا۔ تو اس کی یہ تمام جو سیرت کی باتیں ہیں، تمام جو ہم واقعات کو، کمالات کو، فیوزات و برکات کو سن رہے ہیں، کہ اسی میلاد کے صدقے تو ہے نا۔ پہلے میلاد ہوا تو پھر وہ سیرت کے تمام پہلو ہمارے سامنے آئے، اور پھر میلاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، وہ بھی کیا عظمت والی ہے، کیا پیارے انداز میں ہوئی ہے۔ لیکن ہو یہ چاہتا ہے، وجہ یہ ہے ہمارے اس موضوع کو یہاں انتخاب کرنے کی اور آپ کے سامنے رکھنے کی، کہ جیسے ہی میلاد کا موقع سامنے آتا ہے تو ایسی محافل بھی سجتی ہیں جہاں پر حضور پاک کے کمالات، حضور پاک کے کرامات، حضور پاک کے معجزات، حضور پاک کی عظمتیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جو ہمارے لیے درس بن جاتی ہیں۔ اور وہیں پر کچھ آوازیں ایسی بھی سماعت میں آتی ہیں کہ جہاں ان کو یہ محفلیں پسند نہیں آتی، یہ اہتمام پسند نہیں آتا، تذکرے ولادت باسعادت پسند نہیں آتا، یہ اہتمام، یہ چمک، یہ روشنی ان کو چبھنے لگتی ہے، اور پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے۔ اگر
سوال اچھی نیت سے ہو تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کیونکہ حسن السوال نصف العلم، اچھا سوال کرنا یہ آدھا علم ہے، کیونکہ آپ کا سوال اچھا ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، اس کے اندر آپ کے لیے تعمیری پہلو ہو، تو یقیناً پھر آپ اپنی اصلاح بھی فرمائیں گے جب آپ کو اچھا جواب بھی مل جائے گا۔ تو یقیناً اگر کوئی سوال کرتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں، کچھ جان لوں، تو ان کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ ہاں کسی کے ذہن میں شکوک و شبہات کسی نے ڈال دیے، اب وہ اندر شک و شبہ کو پا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ڈائلما میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، کیا کروں کیا نہ کروں، یہ شک ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ان کے لیے بھی ہم نے آج یہاں محفل سجائی ہے تاکہ وہ سماعت کریں اور انشاءاللہ اپنے قلوب کو سکون محسوس کریں۔ اب یہاں پہلی بات کہ میلاد کا مطلب کیا ہے، میلاد النبی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ لفظ میلاد جو بنا ہے یہ ولدہ یلد سے بنا ہے، یعنی پیدا ہونا۔ اور جب آپ اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کو پڑھتے ہیں، تو بعض نے اس کو مصدر میمی کہا کہ پیدا ہونا، کسی نے کہا کہ مصدر اس میں ظرف کے معنی میں لیا جائے اور پیدا ہونے کا وقت یا پیدا ہونے کی جگہ کی، اسی لیے ہم کبھی میلاد النبی سنتے ہیں، کبھی مولد النبی سنتے ہیں۔ جب مولد کہا جائے گا تو وہ پیدا ہونے کا وقت اور ظرف کے معنی میں لیا جائے گا، میلاد کہا جائے گا تو پیدا ہونا، تب آپ کا تشریف لانا، یہ معنی ہوں گے، اور اس سے مراد کیا ہوگا کہ یہ مصدر میمی ہے اور حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولد کہیں گے تو حضور کی تشریف آوری کے وقت کا ذکر ہو رہا ہے، ان حالات کا ذکر ہو رہا ہے، اس مقام کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تمام معنی ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اب کسی کو یہ خیال ہو کہ ٹھیک ہے بھائی میلاد کے ذکر کے فوائد کیا ہیں، فائدے کیا ہیں، تو ایک بنیادی جو فائدہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد پھر ہم دلائل کی طرف آگے بڑھیں گے، قرآن و حدیث کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن ایک بنیادی فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہم سب مومن ہیں، اور مومنین کی جو بنیاد ہے، ان کے ایمان کی جو اصل ہے، ایمان کی سب سے پہلی جو شے ہے وہ ہے توحید۔ توحید، اور توحید کے اندر ایک بنیادی وصف جب ہم جانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، معرفت خدا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کے لیے توحید اور معرفت خدا میں سب سے بہترین کوئی اللہ نے ہمیں دلیل دی ہے، وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان اور اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ اللہ فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، توحید، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ نہ ہی وہ پیدا ہوتا ہے، نہ ہی پیدا کیا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی، نہ وہ کسی سے پیدا کیا ہوا ہے، یعنی وہ ولادت سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ ولادت سے پاک ہے۔ اور ہم میں سے جو لوگ آج مذاہب کی اسٹڈی کرتے ہیں، آپ جب دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دو مشہور مذاہب جو آج ہمارے مد مقابل کھڑے ہیں، ایک عیسائیت، ایک یہودیت، ان کے بنیادی عقائد میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح یہودیوں کے اندر حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اور اللہ ہم کو بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ولادت کے مراحل سے پاک ہے۔ دوسروں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا خدا بنا دیا، اور یہ بتانا چاہا کہ ولادت کی نسبت خدا کے ساتھ ہو سکتی ہے، وہ بتا رہے تھے، اور ہمارا خدا ہم کو بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا، انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کی طرح بنا لیا، لائق عبادت
سمجھا، لیکن اب جب امتی یہ کہتا ہے کہ میلاد النبی ہے، میلاد النبی ہے، تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے نبی خدا نہیں ہے، پیدا ہونے والے ہیں، پیدا ہونے والے ہیں، پیدا ہونے والے خدا نہیں ہو سکتے، خدا کے بندے ہوتے ہیں۔ تو میلاد کا یہ تصور جب ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس عقیدے کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو خدا نہیں مانتے، ہم اپنے نبی کو اللہ نہیں مانتے۔ توحید کی جو بنیاد ہے وہیں سے ہم اس رسالت کی بنیاد کو رکھتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، سید ولد آدم ہے، ساری بشریت کے جو سردار ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں، اور سب سے برگزیدہ بندے ہیں جو تشریف لائے ہیں، جن کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو ہمارا میلاد منانا اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، خدا کو خدا مانتے ہیں، اور ان دونوں میں کہیں اختلاط نہیں کرتے جیسے دوسروں نے کیا۔ برادران عزیز، اس کے بعد پھر اگر ہم قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں تو وہاں پر ہم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے، کہیں پر اللہ نے یہ بیان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے مومنین پر جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں رسول پاک کو مبعوث فرمایا۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق کہ اللہ کی جانب سے آپ کے پاس، تمہارے پاس ایک نور تشریف لائے ہیں اور ایک واضح کتاب تشریف لائی ہے۔ کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہیں اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید میں بارہا اللہ نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی تشریف آوری کا ذکر قرآن میں ہے۔ لیکن یہاں سوال ہوتا ہے کیا میلاد کا لفظ ولد کے ساتھ کوئی ذکر ملتا ہے کیا؟ لفظ ولد کے ساتھ کوئی ذکر ملتا ہے تو اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس کا بھی اشارہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ قسم ہے اس مقام کی، قسم ہے اس شہر کی اے حبیب جہاں پر آپ کی میلاد ہوئی، جہاں پر آپ تشریف لائے، جہاں پر آپ کو اتارا گیا، اس شہر کی قسم ہے، اور صرف شہر کی نہیں بلکہ آپ کے والد گرامی کی بھی قسم ہے، اور آپ جو پیدا کیے گئے وہ پیدا ہونے والوں کی بھی قسم ہے۔ اور وہاں پر لفظ ولد اور اسی کے اشتقاقات کا ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ برادران عزیز، تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید نے حضور پاک کی آمد کا ذکر کیا۔ اب آمد پر کرے کیا؟ حضور پاک کی تشریف آوری پر ہمارا کام کیا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، ایک طرف قرآن مجید میں فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، کئی الگ الگ علماء سے آپ نے سماعت کیا ہوگا، لیکن یہاں ایک چیز ہمیں سمجھنی بھی ہے، وہ ہے کہ رحمت جو وصف اللہ نے بیان فرمایا وہ کیا ہے۔ لفظ رحمت جو ہے حضور پاک کے لیے اللہ نے اس وصف کو بیان فرمایا، اس صفت کو بیان فرمایا، اور رحمت کا مطلب کیا ہے جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو چیز
وجود خیر کے لیے ضروری ہے اسے رحمت کہتے ہیں. یعنی اچھائی بھلائی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے حضور پاک کو اللہ نے وہ بنا کر بھیجا ہے، وہ ہے اللہ کی رحمت. کہ تمام بھلائیاں، تمام اچھائیاں جو اس دنیا میں رونما ہو رہی ہے، سارے عالمین کو مل رہی ہے، اسی رحمت کے تصدق میں مل رہی ہے. اب ہم کریں تو کیا کریں؟ جب رحمت تشریف لالی تو ہمارا کام کیا ہے؟ تو اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے. ابھی وہ شہزادے نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون. اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ تم خوشیوں کا اظہار کرو. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ تم خوشیوں کا اظہار کرو، اور یہ خوشیوں کا اظہار کرنا ہر اس شے سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے. وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرو. جب یہ آیت کریمہ ہم سناتے ہیں لوگوں کو تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں پر تو اللہ کے فضل اور رحمت کی بات ہے، یہاں پر میلاد النبی کیسے لے کر آئے آپ؟ کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی کہ ہمارا جو مزاج ہو گیا ہے، علمی مزاج بڑا سطحی ہو گیا. ہم اس کی گہرائی کی طرف نہیں جاتے، ہمیں بلاغت کے پیراہن نہیں معلوم ہے. بلاغت کے جو قواعد ہیں کہ جب کسی بات کو صفت کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس میں زیادہ معنویت ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. قرآن سے دور ہو گئے. اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو صرف قراءت کی حد تک قرآن ہو گیا ہے، قرآن سمجھ رہے ہیں تو صرف ترجمے کی حد تک قرآن سمجھ رہے ہیں. ہم میں بمشکل 2-4% ہی ایسے لوگ رہ گئے جو باضابطہ تفسیر کے ساتھ قرآن کو سمجھتے ہیں. پھر تفسیر بھی کس کی ہو؟ وہ تفسیر ہو جو صاحب قرآن نے ہم کو دی ہے، وہ تفسیر ہو جو صحابہ کرام نے ہم کو سمجھائی ہے، وہ تفسیر ہو جو علماء مجتہدین نے ہم کو سمجھائی ہے. تب جا کر قرآن کا حقیقی مفہوم ہمارے سامنے آئے گا. ورنہ قرآن خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پڑھ کر ہی بہت لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. یقیناً وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے، جن کے دل میں فسق ہوتا ہے، جو اللہ والوں سے، جو ائمہ سے، جو انبیاء سے، صحابہ سے دور رہتے ہیں. کیونکہ اللہ والوں سے جڑے رہنے والے گناہ کی طرف نہیں جا سکتے. برادران عزیز، اب بات کیا ہوئی کہ قرآن کی تفسیر ہے. جب ہم یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی فضل و رحمت سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر ہو. تو ہم جانتے ہیں کہ تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے. تفسیر کے الگ الگ مدارج ہیں، اور سب سے بہترین جو تفسیر ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن. کہ قرآن کی تفسیر جب قرآن سے ہوتی ہے تو سب سے اعلیٰ معیار کی تفسیر ہے، سب سے بلند مقام رکھنے والی تفسیر وہی ہوتی ہے کہ ایک آیت کریمہ قرآن کی دوسری آیت کریمہ کی تفسیر بن جائے. کہیں پر ابہام ہو کہ نماز پڑھو اور کہیں دوسری آیت کریمہ نماز کا طریقہ سکھائے. کہیں پر یہ کہا جائے کہ تم روزہ رکھو اور دوسری آیت کریمہ روزے کے اوقات بیان کرے. کہیں پر زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے تو کہیں پر زکوٰۃ کا نصاب ملتا ہے. کہیں پر حج کا حکم ملتا ہے تو کہیں پر حج کا طریقہ اور اس کے آداب ملتے ہیں. تو ایک آیت میں جو ابہام ہو خود دوسری آیت اس کی تفسیر بن کر ہمارے سامنے آ جائے تو یہ سب سے بہترین اور سب سے اوتھینٹک طریقہ ہے. تفسیر کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہی ہے. اب اس کے بعد کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تفسیر القرآن بالاحادیث، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال ائمہ والمجتہدین، اور تفسیر بالرائے یہ بالکل حرام ہے. یہ 4 درجے ہیں تفسیر کے کہ ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ تفسیر کو، اس آیت کی تفسیر کو اس سے سمجھیں، پھر اس کے بعد آگے مدارج کی طرف ہم آگے بڑھیں. تو ہم نے کیا سنا؟ ایک آیت ہم نے سنی کہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت پر کیا کرنا چاہیے؟ خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا.
اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر تم خوشیوں کا اظہار کرو. اور یہاں پر بھی جو حکم آیا ہے یہ امر غائب کا صیغہ ہے، اور امر غائب کا صیغہ یہ معنویت میں شدت کے لیے آتا ہے. امر حاضر سے جو صیغہ آتا ہے اس میں بھی حکم ہوتا ہے، لیکن جب غائب کے ساتھ استعمال کیا جائے تو پھر اس میں اور زیادہ تاکید اور شدت پیدا ہوتی ہے. تو آپ جب اللہ کے اس انداز کو دیکھتے ہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، بغیر حکمت کے کلام نہیں ہوتا. جب اللہ کلام فرما رہا ہے، اور دیکھیے انداز بھی کیسا ہے، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ فرمائیے ان کو کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر تم کیا کرنا، خوب خوشیاں منانا. اور یہ خوشیاں منانا تمہارا رائے گا نہیں جائے گا. ہوا خیر مما یجمعون، کہ تم نے جو جمع کر رکھا ہے اپنے لیے، اگر تم ان خوشیوں پہ خرچ کرو گے تو خرچ کرنا بہتر ہے جمع کرنے سے. برادران عزیز، اب یہاں پر دو وصف کا ذکر کیا گیا، ایک ہے اللہ کا فضل اور ایک ہے اللہ کی رحمت. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے. تو ہم نے قرآن مجید کے ایک اور آیت کریمہ سنی جہاں پر اللہ کیا فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. ہم نے بھیجا ہی آپ کو سارے عالمین کی رحمت بنا کر ہے. ایک طرف خود قرآن فرما رہا ہے کہ حضور پاک کا تشریف لانا، اس دنیا میں جلوہ فرما ہونا، یہ کیا ہے، یہ رحمت ہے، رحمت ہے. اور اللہ دوسری آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت پر کیا کرو، کیا کرو، خوشی کا اظہار کرو. خود قرآن کی تفسیر سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن کی آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور پاک اللہ کی رحمت ہے اور رحمت پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. اب اس بات پہ کوئی انکار تو نہیں کر سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، اور اس بات پر کوئی انکار تو نہیں کر سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی رحمت ہے، اسی رحمت پر اللہ نے حکم دیا کہ تم رحمت کے آنے پر خوشی کا اظہار کرو. اب اس کو اگر کوئی کہے بھئی یہ آپ کا اپنا جوڑنا ہے، اگر اس سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے تو بزرگوں نے بھی تو ثابت کی ہوگی، کسی نے تو ایسی تفسیر کی ہوگی. تو آپ اگر تفسیر اٹھا کر دیکھتے ہیں، ابن جوزی کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، آپ سے عرض کیا گیا کہ ابن عباس آپ رئیس المفسرین ہیں، آپ حبر الامت ہے، حضور پاک نے انشراح صدر کے لیے، آپ کے انشراح صدر کے لیے دعا فرمائی، آپ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، ذرا ہم کو بتا تو دیجئے کہ یہاں اس آیت کریمہ میں فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے. تو آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. واضح طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، الفضل هو العلم والرحمت هو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرما رہے ہیں کہ رحمت سے مراد حضور پاک کی ذات گرامی ہے، اور خود اللہ فرما رہا ہے کہ جب رحمت آ جائے، اور حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق رحمت سے مراد حضور پاک کی تشریف آوری، حضور پاک کی ذات گرامی ہے، اور جب حضور پاک کی ذات گرامی تم کو مل جائے تو پھر اس کے اوپر خوب خوشیوں کا اظہار کرنا. اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یعنی قرآن سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حضور پاک کی آمد رحمت ہے، اور رحمت پر خوشیوں کا اظہار کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. اب کسی کو یہ خیال ہو کہ اگر اتنا ہی امپورٹنس ہوتی، اتنا ہی اہتمام ہوتا، اتنی ہی اگر اس کی کوئی خوبیاں ہوتی تو پھر حضور پاک خود کیوں نہیں فرمائے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی میلاد کا کہیں ذکر فرمایا، کہیں تذکرہ فرمایا، کہیں اہتمام فرمایا؟ اگر حضور پاک اہتمام فرمائے تو ہم بھی اہتمام کریں گے، اگر حضور پاک اہتمام نہیں کرے تو بھی ہم کیوں کریں؟ سوال یہ ہوتا ہے.
تو وہاں پر آپ کو احادیث کریمہ کو دیکھنا پڑے گا۔ مشہور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ باب ہے، کتاب الصیام کے اندر، اور کتاب الصیام میں باب ہے باب صوم یوم الاثنین۔ یہ باب ہے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں۔ آپ نے اس حدیث پاک کو بارہا سنا ہے، پھر ایک مرتبہ اس مضمون کے تسلسل میں سن لیجیے تاکہ مضبوط ہو جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز کو، پیر کے دن کو پابندی سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس عمل مبارک کو دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا ھذا یوم ولدت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، میری ولادت باسعادت ہوئی، یہ میرے میلاد کا دن ہے۔ ویوم بعثت فیہ او انزل علی القرآن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد ہوا کہ یہ دن میری میلاد کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے، میری ولادت باسعادت کا دن ہے۔ یہ دن وہ ہے جس دن مجھ پر قرآن اتارا گیا، اور یہ دن وہ ہے جس دن اللہ مجھے اپنے پاس اٹھائے گا۔ میری بعثت کا دن یعنی میری نبوت کے اعلان کا دن بھی پیر ہے، قرآن کے نزول کا دن بھی پیر ہے، اور میری ولادت باسعادت کا دن بھی پیر ہے۔ اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ برادران عزیز، یہاں ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ میلاد النبی، ولادت باسعادت کی اہمیت ہے، اس کا اہتمام ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ تبھی تو حضور پاک نے اس کی خصوصیت کو بیان کیا اور کہا کہ اہتمام کی وجہ ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اگر اس کا ذکر مقصود نہ ہوتا، اگر ولادت باسعادت کی کوئی خصوصیت نہ ہوتی، آپ کی پیدائش کی کوئی خصوصیت نہ ہوتی، تو پھر کہتے کہ نہیں یہ تو عبادت ہے میں کر رہا ہوں، خصوصیت ہے۔ تبھی تو حضور پاک نے بیان فرمایا، کیونکہ جب ہم قرآن بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا بیان ہوتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا بیان ہوتا ہے، کہ خود اللہ کلام مجید میں بیان فرما رہا ہے سلام یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہم کو بتا رہا ہے کہ وہ دن جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں، اس دن خصوصی سلامتی ہوتی ہے۔ جس دن اللہ کے نبی اللہ کے پاس بلائے جاتے ہیں، اس دن اللہ کی خصوصی سلامتی ہوتی ہے۔ اور جس دن پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی پھر اٹھائے جائیں گے، تو پھر اس دن بھی اللہ کی خصوصی سلامتی ہوگی۔ یعنی ہر دن، ہر ایک معاملے میں جس دن اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہو، اس دن اللہ کی سلامتی والا دن ہوتا۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضور پاک کے واسطے، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولے، ارے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو عظمت ہے وہ حضور پاک کے صدقے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو عظمتیں ہیں وہ حضور پاک کی نبوت کے صدقے میں ہے۔ کیونکہ یہاں پر بات کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں آپ نے جذبات میں کہہ دیا، نہیں جذبات میں نہیں، یہ قرآن کا مفہوم ہے۔ کیونکہ جو میثاق لیا گیا انبیاء سے، ہم میثاق کی آیت کو بارہا سنا ہے ہم نے کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء میں تم کو نبوت دے رہا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ نبوت دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے حبیب تمہارے درمیان تشریف لا لیں، نبی رسول ہمارے نبی پاک اگر تمہارے درمیان تشریف لا لیں، محبوب خدا، محبوب دعوت تمہارے درمیان تشریف لا لے، تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ ان پر ایمان لائیں اور آپ ان کی مدد میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ شرط کے ساتھ نبوت ملی ہے۔ اور اذا فات الشرط فات المشروط، کہ شرط اگر پوری نہ ہو تو مشروط بھی مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہر نبی کو جو نبوت ملی حضور پاک کی مدد کی شرط کے ساتھ ملی، حضور پاک پر ایمان کی شرط کے ساتھ ملی۔ اور یہ بات کہ ہمیں جاننی چاہیے کہ جتنی عظمتیں سارے انبیاء کو علیحدہ علیحدہ اللہ نے عطا فرمائی، وہ تمام کی تمام عظمتیں ایک جا بلکہ اس سے کئی زیادہ حضور پاک کو تنہا عطا فرمائی۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن سلامتی والا دن، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت والا دن سلامتی والا دن، حضرت آدم علیہ السلام کی
پیدائش کا دن، ولادت باسعادت کا دن، سلامتی والا دن، خوشیوں والا دن، تو پھر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ساری عظمتیں، ساری نعمتیں حضور پاک کے صدقے میں ملی، تو آپ کی ولادت باسعادت کا دن تو زیادہ عظمتوں والا ہونا چاہیے، زیادہ سلامتی والا ہونا چاہیے، زیادہ اہتمام والا ہونا چاہیے۔ اب اس کو اگر ہم آگے چلتے ہیں، جیسے ہم نے صحیح مسلم میں یہ بات کو جان لیا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت کا اہتمام فرمایا، تو لوگ یہاں تک تو آ گئے ہیں، پہلے نہیں مانتے تھے لیکن اب یہاں تک ماننے لگے ہیں، ٹھیک ہے روزہ رکھ لو۔ حضور پاک نے روزہ رکھا تو آپ بھی روزہ رکھ لو، لیکن یہاں پر آپ خوشی کو کیوں کہتے ہو؟ خوشی کے اہتمام کے لیے کیوں کہتے ہو؟ خوشی کے لیے کیوں کہتے ہو؟ بھائی روزے کے لیے کہو۔ تو یہاں ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہاں جو روزہ رکھا گیا ہے یہ بھی خوشی کے لیے تھا، یہ بھی خوشی کے لیے تھا، تبھی تو ہم خوشی کے لیے کہتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ بھئی روزہ خوشی کے لیے کیسے تھا؟ تو ہر خوشی کا، ہر جگہ کی خوشی کے منانے کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر جگہ کے خوشی کا اہتمام الگ الگ ہوتا ہے، اور میں جانتا ہوں، یہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے دنیا کو دیکھا ہے، اور جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے انہوں نے عالم کو دیکھا ہے، آفاقی مزاج کو وہ جانتے ہیں، گلوبلائزیشن کو وہ پہچانتے ہیں، ان کے پاس ہم بیٹھے ہیں، تو ذرا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ذہنوں کو، نظروں کو وسعت دیں۔ اس کے بعد ذرا غور کر کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یوروپین کلچر کے خوشی کا انداز الگ ہے، امریکن کلچر کے خوشی کا انداز الگ ہے، عرب دنیا کی خوشی کا انداز الگ ہے۔ ارے مسلمان ہی ہیں لیکن ان کی شادیاں الگ ہوتی ہیں، ہماری شادیاں الگ ہوتی ہیں۔ وہیں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ سعودیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج مختلف ہے، ایران کے مزاج مختلف ہے، عراق کا مزاج مختلف ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پر جو اپنے آپ کو عرب کہلاتے ہیں ان کے اندر بھی کلچرز، ٹریڈیشنز، کسٹمز اور ان کے خوشیوں کا انداز مختلف ہے۔ تو خوشی کا جو انداز ہے اور خوشی کے ظاہر کرنے کا جو انداز ہے ہر جگہ کا الگ الگ ہوتا ہے، اس کا تعلق جگہ اور ان کے کلچر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں عرب کی اور خصوصاً حضور پاک کے زمانے مبارک، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر خوشی کا اظہار کیسے ہوتا تھا۔ اب وہاں پر خوشی کا اظہار کیسے؟ ہم کچھ کہہ دیں تو کوئی کیوں مانے گا؟ ہم کو تو حدیث سے بات کرنی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ حدیث سے بات کریں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہم نے سن لی، ایک اور حدیث اس سے اوپر کے باب کی ہے کہ باب صوم العاشورہ، کہ عاشورہ کے روزے کا باب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے، اور صرف ایک دن روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ 2 دن روزہ رکھنا ہے، یا تو 9 10 روزہ رکھنا ہے یا 10 اور 11 روزہ رکھنا ہے۔ یہ حضور پاک کی سنت طیبہ ہے۔ اب اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، ہجرت فرما گئے، تو یہاں پر کیونکہ یہ قریش کے لوگ تھے، وہاں جب تشریف لے گئے تو وہاں پر الگ الگ قبیلے تھے، کہیں پر اوس تھے، کہیں پر خزرج تھے، کہیں پر بنو قریظہ تھے، یہ الگ الگ قبیلے تھے۔ کچھ لوگ حضور پاک سے جڑ کر وہ انصار ہو گئے، اور وہاں کیونکہ تبلیغ کا کام کرنا تھا، اور تبلیغ کے لیے جس جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں کے مزاج کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک ہم لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہوں گے، ان کے انداز زندگی سے واقف نہیں ہوں گے، ان کی پسند اور ناپسند سے واقف نہیں ہوں گے، ہم ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کو بات نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ہمارا انداز بات کرنے کا الگ ہو، جیسے یہیں پر اگر بات کی جائے کہ اگر یہاں پر سننے والے لوگ اردو سنتے ہیں اور میں اگر ہندی میں گفتگو کروں، انگریزی میں گفتگو کروں تو بات کما حق نہیں پہنچے گی، عربی میں گفتگو کروں تو بات جو پہنچانا چاہتا ہوں مکمل نہیں پہنچے گی۔ تو پہلے مجھے جاننا ہوگا کہ یہاں جو سننے والے لوگ ہیں وہ کیا چیز سنتے ہیں، کیا چیز سمجھتے ہیں، تو وہاں کے حالات کو سمجھنا ضروری تھا۔ تو سرور کائنات سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، اے میرے صحابہ جاؤ
ذرا جا کر دیکھو کہ آج یہودیاں آج بڑا اہتمام کر رہے ہیں، اس اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام حضور کے حکم پر وہاں یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو وہاں کے احوال راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہودی اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہے تھے، اپنے گھر والوں کو تحفے تحائف دے رہے تھے، اور اس دن خصوصی روزے کا اہتمام رکھا تھا۔ صحابہ کرام وہاں پر تشریف لے گئے اور جا کر یہودیوں سے پوچھا کہ اے یہودیوں بتاؤ یہ اہتمام کی وجہ کیا ہے، یہ تحفے یہ تحائف کی وجہ کیا ہے، یہ تم اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہے ہو وجہ کیا ہے، اس دن روزہ رکھ رہے ہو وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، فرعون کے ظلموں سے ہماری قوم کو بچا لیا، ہمارے نبی پاک کو نجات دی۔ تو جس دن ہماری قوم اور نبی کی نجات کا دن ہے، ہماری قوم کو اس فرعون سے چھٹکارا ملا، فرعون کو اس دن ڈبا دیا گیا، یہ دن وہی تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی کو کامیابی ملی، نجات ملی، ہماری قوم کو نجات ملی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب بات کیا معلوم ہوئی حدیث پاک کی روشنی سے کہ عرب میں خوشی کے اظہار کے طریقوں میں ایک طریقہ روزہ رکھنا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے میلاد کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اپنے ولادت باسعادت کی وجہ سے۔ اگر روزہ بطور عبادت کے صرف ہوتا، صرف بطور عبادت ہوتا، اس میں خوشی نہ ہوتی، اس میں شکرانہ نہ ہوتا، تو حضور پاک فرماتے روزہ عبادت ہے اور اس لیے میں اللہ کے عبادت میں روزہ رہ رہا ہوں، لیکن حضور پاک نے فرمایا یہ میری میلاد کا دن ہے، میری ولادت باسعادت کا دن ہے، اس لیے میں روزہ رہ رہا ہوں۔ تو معلوم یہ کیا ہوا کہ خوشی کا اظہار کرنا اس کا طریقہ عرب میں کیا تھا؟ عرب میں روزہ رکھ کر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اب ذرا ہم اپنی جانب آئے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے پاس خوشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ برادران عزیز، ہمارے گھر میں اگر چھوٹی سی خوشی آ جائے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ ہمارے درمیان پیدا ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مٹھائی لاتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی، بالکل سادہ مزاج شخص بھی ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ مٹھائی لاتا ہے، اپنے گھر والوں کو میٹھا کھلاتا ہے اور اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے آج بیٹی یا بیٹا دیا ہے، اس کی خوشی کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ وہی نعمت، اللہ کی وہی نعمت اب تھوڑا سا بڑی ہو گئی، اس سے پہلے ہم نے عقیقہ بھی کیا اسی بچے کا، کھانا بھی بانٹا، گوشت بھی تقسیم کیا، بکرا بھی کاٹا، کبھی کھلا دیا، کبھی بانٹ دیا، یہ طریقہ ہمارا تھا۔ اب وہی بچہ نشو و نما پا کر تھوڑا بڑا ہو گیا، کامیابی حاصل کر لیا تو خوشی کا اظہار اور ہوتا ہے، بڑی ڈگریاں حاصل کر لیا، نوکری مل گئی تو گھر میں گھر والوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو ساتھ اہتمام کے ساتھ ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے اہتمام نہیں، بچہ باہر جا رہا ہے، بچہ کامیابی حاصل کر لیا، اس لیے ہم خوشی میں آپ سب کو دعوت دیا۔ اس کے بعد پھر وہی بچہ تھوڑا اور بڑا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، رشتہ طے پا گیا، اب شادی کا موقع آ گیا، خوشی تھوڑا بڑی ہو گئی۔ اب معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو کہاں پر؟ اب گھر میں نہیں ہو رہا ہے، شادی خانے میں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ صرف گھر والے شامل نہیں ہیں، دوست احباب بھی شامل ہے، رشتہ دار بھی شامل ہے، پڑوسی بھی شامل ہے، تمام جو جاننے پہچاننے والے ہیں سب کو ہم نے بلا لیا، سب کو دعوت دی۔ اگر کسی نے پوچھ لیا بھائی یہ اہتمام کی وجہ کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ موقع بخشا ہے، اللہ کا شکر ہے، میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ خوشی بڑھ گئی، اہتمام بھی بڑھ گیا۔ اس کے بعد پھر اب جیسے جیسے خوشیاں بڑھ رہی ہے تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ اہتمام بڑھ رہا ہے، شادی خانہ بھی سج رہا ہے، گھر بھی سج رہا ہے، کھانا بھی پک رہا ہے، کھانا بھی بٹ رہا ہے، دوست بھی آ رہے ہیں، احباب بھی آ رہے ہیں، رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، پڑوسی بھی آ رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے خوشیاں بڑھ رہی ہے اہتمام ویسے ہی بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے اللہ کی نعمت بڑھ رہی ہے اہتمام بڑھ رہا ہے، اور جس نعمت کی آج ہم
گیا، اور حضور پاک کی تشریف آوری یہ رحمت للعالمین ہے، یہ عالمین کی خوشی ہے، تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ سارے عالمین کو سجایا جائے۔ برادران عزیز، تو ہماری خوشی کا اظہار سجاوٹ کے ساتھ ہوتا ہے، کھانا کھلانے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ حدود شرع میں رہ کر ہوتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو بھی عمل ہم اختیار کریں، چاہے کھانے کا ہو، چاہے لوگوں کو جمع کرنے کا ہو، چاہے بات سنانے کا ہو، چاہے سجانے کا ہو، چاہے جس انداز میں باہر نکلنے کا ہو، اس میں شریعت کے قواعد کا اہتمام رکھنا ضروری ہے۔ جب تک دائرے شریعت میں رہ کر ہم اہتمام کر رہے ہیں، ہر اہتمام جائز ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے بات کو، پھر اگر ہم واپس اپنے پاس لے کر آئیں حدیث کی طرف، کہ یہ جو آپ حدیث سے اقتباس کر کر، استخراج کر کر سمجھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ صوم عاشورہ کا معاملہ رہا، یہودیوں نے خوشیوں کا اظہار کیا، عرب کے لوگوں نے خوشیوں کا اظہار کیا، تو یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا، اس سے ہم کو کیسے بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے ہمارے لیے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ جب تک یہودیوں کا طریقہ تھا کوئی بات ثابت نہیں ہوئی۔ کلچرل ڈیفینیشن تو مل گیا، لیکن کوئی بات شرعی طور پر ہمارے لیے ثابت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب صحابہ اکرام واپس حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر سارا ماجرا پیش کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ یہودی جو روزہ رکھ رہے ہیں، یہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، یہ جو اہتمام کر رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی، اس لیے یہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہودیوں کا طریقہ ہے چھوڑ دو، بلکہ حضور پاک نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے ان سے، موسیٰ کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں، اور اگر یہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں ہم 2 دن روزہ رکھیں گے۔ یہاں پر آ کر ہمیں دلیل ملتی ہے، اور میں دلیل نہیں دیتا، یہ دلیل ہم کو دی ہے حضرت ابن حجر اسقلانی نے۔ کون ہے ابن حجر اسقلانی؟ شارح بخاری ہے، صاحب فتح الباری ہے، کہ جب تک ان کی شرح نہ پڑھے لوگ کہتے ہیں کہ تم بخاری نہیں سمجھ سکتے، جن کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، جن کو لوگ امیر المومنین بھی کہتے ہیں حدیث میں، یہ ابن حجر اسقلانی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا اے ابن حجر اسقلانی، آپ اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں، آپ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھی، اور اس سے ہٹ کر آپ نے دیگر احادیث کریمہ کا اتنی خدمت کی ہے، ہماری ایک رہنمائی فرما دیجیے کہ آج ہم اپنے درمیان میں ایک مسئلے کو پاتے ہیں کہ کیا حضور پاک کے میلاد پر خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ خوشی کا اظہار میلاد النبی پر کرنا یہ جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ اس پر لوگوں نے ان کا کہنا ہی کافی تھا، لیکن لوگوں نے پوچھا کہ اچھا پھر آپ نے کیا دلیل اس کی پائی ہے؟ آپ تو محدث ہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں میں نے اس کی دلیل صحیحین میں پائی ہے، بخاری اور مسلم میں پائی ہے۔ اور آپ نے کون سی حدیث بیان کی؟ یہی صوم عاشورہ کی حدیث بیان کی، اور فرمایا کہ جب ایک قوم کی نجات پر خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے، ایک نبی کے نجات پر خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے، تو حضور پاک کی تشریف آوری تو یہ عالمین کے لیے نجات ہے، اس پر تو زیادہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ ابن حجر اسقلانی ہم کو سمجھا رہے ہیں، اور اس کو نقل کیا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے اندر۔ برادران عزیز، محدثین ہم کو بتا رہے ہیں، جب بات آئی صحیح بخاری کی، وہ واقعہ سامنے آ رہا ہے جو بڑا مشہور ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، اس پر بھی کچھ اعتراض ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہمارے سامنے بارہا آتی ہے، علماء اکرام اس کو پیش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کتاب النکاح باب الرضاعت کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی ماؤں کا ذکر ہو رہا ہے، اور رضاعی ماؤں کے ذکر کرتے ہوئے
امام بخاری پہنچتے ہیں بی بی سویبہ کے پاس. بی بی سویبہ کا نام آیا, ذکر آیا, تو امام بخاری نے آپ کا تعارف دیا. کیا تعارف دیا؟ اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ یہ حضور کی رضائی ماں ہے, کافی تھا, لیکن آپ کا خصوصی تعارف دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بی بی سویبہ وہ خاتون ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی, بی بی آمنہ نے جب آپ کو اس دنیا میں رونق افروز فرمایا تو وہاں پر بی بی سویبہ بھی موجود تھی. بی بی آمنہ کی خدمت میں وہ بھی موجود تھی, وہاں باندھی تھی. اور بی بی سویبہ کس کی باندھی تھی؟ یہ ابو لہب کی باندھی تھی. ابو لہب رشتے میں حضور پاک کا چچا ہوتا تھا. جیسے ہی حضرت عبداللہ کے مکان میں بی بی آمنہ کے پاس حضور پاک کی تشریف آوری ہوئی تو یہ خوشخبری لے کر بی بی سویبہ کہاں جاتی ہے؟ ابو لہب کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے اے ابو لہب تجھے مبارک ہو, تو چاچا بن گیا. حضرت عبداللہ کے گھر حضور پاک تشریف لا لیے اور تو چاچا بن گیا. ابھی حضور پاک نے اسلام کا اعلان نہیں فرمایا تھا, نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا, لیکن فطری تقاضا یہ تھا کہ اپنے کے گھر کوئی خوشی آتی ہے تو اپنوں کو بھی خوشی ہوتی ہے, بھائی کے گھر بچہ تولد ہوتا ہے تو بھائی کو بھی خوشی ہوتی ہے. تو اس مسرت و خوشی میں ابو لہب نے کیا کیا؟ انگلیوں کے اشارے سے کہا جا تو آزاد ہے. بی بی سویبہ کو خوشخبری سن کر کہا آزاد. کیوں آزاد کیا؟ کیونکہ شہزادے کی تشریف آوری پر اس کو خوشی ہوئی. یہاں تک تو بات امام بخاری نے بیان کی. اس کے بعد آگے بات ختم ہو گئی بی بی سویبہ کی, لیکن امام بخاری نہیں رکے. اگر چاہتے تو رک جاتے, لیکن امام بخاری اپنا عقیدہ, اپنی پسند, اپنا وجدان بیان کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ ابو لہب مر گیا. اور کیسے مرا؟ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب, کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب, مر گیا ابو لہب. اللہ اس کی ہلاکت کا ذکر کر رہے ہیں. اسی ہلاکت کو امام بخاری بھی ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کسی نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا, اور وہ کسی کو شارح بخاری فتح الباری میں اور علامہ عینی بدر الدین عینی اپنی کتاب کے اندر شرح بخاری کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ وہ کسی کون تھے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس تھے. حضرت عباس نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا کہ بڑی خستہ حالت میں, بہت تکلیف میں. عذاب جب کسی کو پکڑ لیتا ہے تو کیسی حالت ہوتی ہے, وہ حالت میں ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا کہ ابو لہب کیسا ہے, کیا پایا تو نے؟ ابو لہب نے کہا کہ بڑا مشقت میں ہوں, بڑی تکلیف میں ہوں, بڑی پریشانی میں ہوں, بہت سختی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر پیر کے دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. جو عذاب ہر روز پکڑا رہتا ہے, جو تکلیف ہر روز محسوس کرتا ہوں, پیر کے دن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. اور اللہ نے میرے دونوں انگلیوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ رکھا ہے, پیر کے دن وہاں سے مجھے پانی ملتا ہے. پیر کے دن عذاب کے اندر مبتلا ابو لہب کو اللہ پانی دیتا ہے, اور خود کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے نبی کی آمد پر, نادانستہ طور پر, نبی کی نبوت کا پہچانا تو نہیں تھا, لیکن فطری تقاضے کے طور پر میں نے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا تھا. اللہ کو وہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میرے عذاب میں کمی کر دی اور مجھے پیر کو پانی دے رہا ہے. برادران عزیز, جب ہم یہ حدیث پاک سنتے ہیں, یہ حدیث پاک سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو, جب آپ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہے ہو تو اس حدیث میں تو ابو لہب کا ذکر ہے نا, ابو بکر کا تو ذکر نہیں ہے نا. یہ عمل, یہ خوشی کا اظہار آپ جو بتا رہے ہو
شقی تھا، اللہ کا عذاب جس کو پاگل لیا، اس شخص کے آپ دلیل دیتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ابو لہب سے کیا، ابو لہب کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، غرض ہمیں اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے. بات یہی ہے نا کہ کسی اور کا کیا تعلق ہے، ابو لہب سے کیا تعلق ہے، ہمیں تعلق رب ذوالجلال سے ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ہے کہ ابو لہب کا عذاب کب ہوا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ عذاب کس نے کم کیا. عذاب کرنے والی ذات، دینے والی ذات اللہ کی تھی، کم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تو ہم دیکھتے اللہ کے عمل کو ہے کہ رب ذوالجلال نے اس شقی بدبخت کا بھی عذاب کم کر دیا. کس لیے کم کیا؟ خود ابو لہب کہہ رہا ہے عذاب میں مبتلا ہو کر کہ جب میں نے نبی پاک کی آمد کے ذکر میں خوشی کا اظہار کیا تو اللہ میرے عذاب کو کم کر کر پانی دے رہا ہے. اسے بتایا کس نے کہ ابو لہب عذاب کیوں کم ہو رہا ہے؟ جان لے کہ تو نے ہمارے حبیب کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا. اللہ کو یہ عمل پسند آیا. ہمیں تعلق ابو لہب سے نہیں ہے، ہمیں تعلق تو رضائے الہی سے ہے، پسند خدا بندی سے ہے کہ رب اگر خوش ہوتا ہے جس عمل سے بندہ وہ عمل کرتا ہے. اور رب بتا رہا ہے کہ اگر شقی بدبخت کافر بھی میرے نبی کی آمد کے ذکر پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو رب کو یہ عمل بھی پسند آیا اور اس کو رائے گا جانے نہ دیا. عذاب میں مبتلا کے عذاب کو کم کر دیا، پانی عطا کر دیا اور بتا دیا کہ تم بدبخت ہو کر بھی اس سے فائدہ پاتے ہو. اگر مومن ہوگے تو کتنا فائدہ ملے گا. تو برادران عزیز، ہمیں تعلق رب کی رضا سے ہے اور رب راضی ہوتا اس شخص سے ہے جو حضور پاک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، حضور پاک کی سنتوں پہ چلنے والا بنتا ہے، حضور پاک کے انداز کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. برادران عزیز، تو ہمیں معلوم یہ ہوا. پھر امام بخاری اس کو بیان کر رہے ہیں تفصیل سے. اگر شریعت کا کوئی حصہ نہ ہوتا، اس کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو امام بخاری کیوں بیان کرتے؟ یہ تو خواب تھا. خواب کو امام بخاری بیان کر کر بتا رہے ہیں کہ نہیں، اس میں چھپے ہوئے راز کو سمجھو کہ یہ عمل سے اللہ خوش ہو رہا ہے. حضور پاک کے ذکر سے، حضور پاک کی آمد کی خوشی سے اللہ کو خوشی ملتی ہے. برادران عزیز، اس کے بعد پھر ہم نے ایک بات تو جانی کہ قرآن سے رحمت پر خوشی کا اظہار جائز ہے. حدیث پاک سے یہ بات جانی کہ خود حضور پاک نے اپنی آمد پر اہتمام خوشی فرمایا. ہم یہ بات بھی جانے کہ خوشی کا اظہار کا طریقہ عرب کا کیا تھا، ہمارا کیا ہے. جب تک حدود اور شرع کے دائرے میں ہو بالکل ہو سکتا ہے. ہم نے یہ بات بھی جانی کہ حضور پاک کی خوشی کے اظہار کی دلیل خود ائمہ اکرام نے، محدثین نے ہم کو سمجھائی ہے کہ اس پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. ان تمام کے بعد بھی اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں، طریقہ آپ نے جو اختیار کر لیا، میلاد منانے کا جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں، یا پھر جلسہ سجا رہے ہیں، درود کی محفل سجا رہے ہیں، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ سب حضور پاک کے زمانے میں نہیں ہوا. حضور پاک کے زمانے میں یہ کام نہیں کیے گئے. تو جو کام حضور پاک کے زمانے میں نہیں کرے وہ کام غلط ہے. آج یہ باتیں ہو رہی، آج یہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نیا کام جو حضور پاک کے زمانے میں نہیں ہوا وہ بدعت ہے، اور بدعت یہ گمراہی ہے، اور گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. ہمیں اس بارے میں بھی تھوڑا سا سننے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اگر ان کے اس بات کو قبول کر لیں اور یہ کہیں کہ یہ بات ان سے پوچھیں کہ آپ کہتے ہو کہ ہر نیا کام بدعت اور گمراہی ہے، جو کام حضور پاک کے زمانے میں نہیں ہوا نہیں کرنا، یہی سوال ہے نا، بات یہی ہے. اب ذرا دین کی بنیادوں کو دیکھیں.
دین کی بنیادیں جو ہمارے پاس ہیں، دین کا اثاثہ جو ہمارے پاس ہے، جس چیزوں سے ہم دین سیکھتے ہیں ان کا تھوڑا جائزہ لیں کہ ہم کس چیز سے دین سیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ہدایت کا سب سے بڑا سامان کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر ہدایت والی کتاب کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب آئی ہے متقین کی ہدایت کے لیے۔ کہیں فرمایا ہدی للناس، یہ کتاب آئی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لا ریب فیہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے۔ اب ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی، جو کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا اگر وہ کام کرے تو کیا ہے؟ بدعت ہے۔ قرآن مجید آج جو ہمارے پاس جس شکل میں موجود ہے، جس انداز میں ہمارے پاس قرآن مجید ہے، جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں، کیا یہ شکل، یہ انداز حضور پاک کے زمانے میں تھا؟ آپ کہیں گے نہیں تھا، نہیں تھا۔ پھر یہ کہاں سے آیا؟ یہ قرآن کو کس نے جمع کیا؟ قرآن کو کس نے جمع کیا؟ تو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جامع القرآن کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان۔ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان، لیکن نہیں، سب سے پہلے قرآن مجید جمع کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کیا گیا۔ اس سے پہلے قرآن مجید جمع نہیں ہوا تھا۔ حضور پاک کا زمانے مبارک گزر چکا تھا، قرآن مجید جمع نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی ایک وقت گزر گیا۔ لیکن جنگ یمامہ ہوئی۔ جنگ یمامہ اگر آپ صحیح بخاری میں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ جنگ یمامہ ہوئی اور اس کے اندر 700 صحابہ ایسے شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے۔ 700 صحابہ شہید کر دیے گئے، حافظ قرآن صحابہ تھے جو قرآن لوگوں کو سکھاتے تھے، جن کے سینوں میں قرآن تھا، جو قرآن لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ ویسے 700 صحابہ شہید کر دیے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہمیں قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ کیا مشورہ آیا؟ کہ ہمیں قرآن کو جمع کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے ہی جنگیں چلتی رہی اور حفاظ اکرام یوں ہی شہید ہوتے رہے تو پھر لوگوں تک قرآن کیسے پہنچے گا؟ قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب حضرت فاروق اعظم کا یہ مشورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور پاک نے نہیں فرمایا، جو حضور پاک نے کام نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو امت کے لیے تکلیف ہو جائے گی، امت کو زحمت ہو جائے گی، امت قرآن سے دور ہو جائے گی۔ کلام اللہ جو امت کے لیے اثاثہ ہے، بنیاد ہے، سرمایہ ہدایت ہے، وہ ان سے دور ہو جائے گا، یہ کام کرنا ضروری ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے بار بار عرض کیا تو اس پر حضرت صدیق اکبر نے کہا، عمر، تمہارے کہنے سے میرا سینہ کھل گیا، میں تمہاری مشورے کو قبول کرتا ہوں، اب قرآن کو جمع کیا جائے۔ برادران عزیز، بقول غیروں کے ہر وہ کام جو حضور پاک کے زمانے میں نہیں ہوا وہ بدعت ہے، تو ان کے لحاظ سے تو قرآن کا جمع کرنا بھی بدعت ہوا۔ قرآن جمع کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اس کو 7 الگ الگ قرات پر جو عربی زبان میں چلتی تھی، عربی زبان کے اندر 7 الگ الگ قرات تھی، اس کو جمع کیا حضرت عثمان بن عفان نے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج تراویح کی جماعت ہے، تراویح کی جماعت جو آج چل رہی ہے،
کی جو جماعت چل رہی ہے، تراویح کی جماعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی 8 اور 20 کی لڑائی تو اپنی جگہ ہے، لیکن باجماعت تو سب پڑھتے ہیں۔ حرم سے لے کر ہماری مسجد حاضہ میں باجماعت 30 دن تراویح کی نماز ہوتی ہے، لیکن یہ تراویح کی باجماعت 30 دن نماز حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ جماعت شروع کی گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب آپ نے دیکھا کہ لوگ متفرق پراگندہ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بہتر ہے کہ لوگوں کو جمع کر دیا جائے، اس سنت کو مضبوط کر دیا جائے، اور آپ نے فرمایا اے ابی بن کعب آپ امامت فرمائیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کے پیچھے باجماعت تراویح کا اہتمام کر دیا گیا، اور وہاں سے پھر سلسلہ اب انشاءاللہ اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اب سوال کیا ہے کہ تراویح کی جو جماعت ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، اگر ہر وہ کام جو حضور پاک کے زمانے میں نہ ہو بدعت اور گمراہی ہے تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے بدعت کی، حضرت عمر فاروق کی طرف یہ نسبت ہو جائے گی، جبکہ خود حضرت عمر فاروق نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نعم هذه البدعہ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ تراویح کی نماز کو دیکھ کر، باجماعت تراویح کے پڑھنے کو دیکھ کر آپ فرماتے ہیں کتنی اچھی بدعت ہے، اور آپ نے یہاں پر ایک سبق ہم کو بھی دیا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، تم ہر بدعت کو گمراہی کہہ رہے ہو، لیکن حضرت عمر فاروق کہتے ہیں نہیں، بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت اچھی ہے، ایک بدعت بری ہے۔ وہ بدعت جو سنت کو مضبوط کرتی ہے، وہ بدعت جو قرآن کی خدمت کرتی ہے، وہ بدعت جو قرآن کو جمع کرنے کی بدعت ہے، وہ بدعت جو قرآن پر اعراب لگانے کی بدعت ہے، وہ بدعت جو قرآن کو چھپانے کی بدعت ہے، وہ بدعت جو تراویح کی جماعت کو مقرر کرنے کی بدعت ہے، وہ بدعت جو سنتوں کے لیے حدیثوں کو جمع کرنا ہے، وہ بدعت جو درود کی محفل سجانا ہے، وہ بدعت بظاہر اگر تم کو نظر آتا ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس سے حضور پاک کے ذکر کو عام کیا جا رہا ہے، قرآن کے عمل پر عام کیا جا رہا ہے، قرآن کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو پھر اگرچہ کہ بظاہر یہ بدعت ہے لیکن اچھی ہے۔ حضرت عمر فاروق سمجھا رہے ہیں کہ نعم هذه البدعہ، بدعت کتنی اچھی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہر بدعت گمراہی خرابی نہیں ہے، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ ویسے ہی ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ کتنی ہوتی ہیں؟ 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک خطبے سے پہلے، ایک خطبے کے درمیان، یہ 2 اذانیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اذانیں حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھی۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں نہیں تھی، یہ اذانیں شروع ہوئی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں۔ جب لوگ بڑھ گئے، اسلام پھیل گیا، بازاریں بڑھ گئے، لوگ بہت پھیل گئے، تو وہاں پر آپ نے محسوس کیا کہ لوگ نماز سے دور ہو رہے ہیں، اور جمعے کا اہتمام جیسا ہونا ہے ویسا نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اب جمعے کی 2 اذانیں کرو۔ آج تک سلسلہ جاری ہے۔ یہ برکت کس کی ہے؟ حضرت عثمان غنی کی ہے۔ تو اگر آپ ہر ایک نئی چیز کو بدعت اور گمراہی کہیں گے تو کہنا پڑے گا کہ 2 اذانیں جو حضرت عثمان غنی نے شروع کی اسے بھی بدعت کہنا پڑے گا، جبکہ وہ بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے، اس سے کہ لوگوں کو اس نماز کی طرف آنے میں فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آج ہم اعراب قرآن پر لگا ہوا پڑھتے ہیں۔ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو بغیر اعراب کی عربی قرآن دے دی جائے پڑھ سکتے ہیں؟ زبر زیر پیش اگر قرآن سے نکال دیا جائے پڑھ سکتے ہیں؟ کہنا پڑے گا نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے، بغیر زبر زیر پیش کے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ زبر زیر پیش کیسے لگے؟
کیسے لگے؟ تو آپ ہم جانتے ہیں کہ عربی اصول و قواعد جو بنائے گئے، جس کی وضع کی گئی، اس کی بنیاد مولا علی مشکل کشا نے رکھی۔ سب سے پہلے آپ کے شاگرد ابو اسود دولی رضی اللہ عنہ کو مولا علی نے سکھایا کہ ابو اسود یاد رکھو کہ ایک فعل ہوتا ہے، ایک اسم ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے، ان تین چیزوں کو یاد رکھو اور اس لحاظ سے تم پھر اعراب اور قواعد کو وضع کرو۔ تو انہوں نے پھر قواعد بتائے، نحو کے قاعدے بیان کیے، صرف کے قاعدے بیان کیے، اسم و فعل کے حرکات بیان کیے، اور انہی قواعد کے مطابق پھر یہ اعراب ہمارے سامنے ظاہر ہوئے۔ اگر ہم اس کو بدعت کہہ دیں گے تو پھر قرآن کیسے پڑھیں گے؟ اور اگر قرآن نہیں پڑھ پائیں گے، حدیث نہیں پڑھ پائیں گے، تو پھر سمجھیں گے کیسے دین کو؟ برادران عزیز، پھر اب ذہن میں یہ آیا، ہاں بھائی بات تو یہ ہے کہ کچھ نئی باتیں، کچھ ایسے کام حضور پاک کے زمانے کے بعد بھی ہوئے جو آج تک چل رہے ہیں، اور جس کے بغیر قرآن کا سمجھنا مشکل ہے، حدیث کا سمجھنا مشکل ہے، قرآن کا پڑھنا مشکل ہے۔ پھر اب اس کو بدعت کہہ دیں تو پھر ہوگا کیا؟ تو یہاں ہم کو حدیث کو سمجھنا ہوگا کہ کل بدعۃ ضلالہ کا مطلب کل بدعۃ سیئۃ ضلالہ۔ شارح حدیث امام بخاری کے شاگرد، امام بخاری کے جو شرح کیے ہوئے ہیں، ابن حجر عسقلانی بھی بیان فرماتے ہیں، علامہ بدر الدین عینی بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر کل بدعۃ ضلالہ سے مطلب کیا ہے؟ کل بدعۃ سیئۃ ضلالہ، کہ وہ بدعت جو بری ہے وہ گمراہی ہے، وہ بدعت جو سنتوں کو توڑتی ہے وہ گمراہی ہے، وہ بدعت جو قرآن کے حکم کے خلاف کرتی ہے وہ گمراہی ہے۔ اور انہوں نے حوالہ دیا کس کا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو معتزلہ نکلے وہ بدعتی ہے، خوارج نکلے وہ بدعتی ہے، جو نئے نئے نبی اٹھے جھوٹے نبی وہ بدعتی ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو حضور پاک کی سنت کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے۔ ابھی جیسے سوال کیا گیا کہ کیا صحابہ اکرام نے کبھی حضور پاک کے میلاد کا ذکر کیا؟ کبھی کوئی ایسی محفل جمائی کہ جہاں پر حضور پاک کی آمد کا، میلاد کا ذکر ہو رہا ہو؟ تو طبرانی شریف میں حدیث موجود ہے، صحابہ اکرام ایک مرتبہ ایک محفل سجائے بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ سب بیٹھے ہوئے ہو، کیا چیز ہے جو سن رہے ہو؟ تو حضور پاک سے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی آمد سے پہلے کے واقعات، اللہ کی جو قدرت کے کرشمے تھے، اللہ کی جو آیات اور نشانیاں ہیں اس کے واقعات، اور ساتھ ہی آپ جب جلوہ فرما ہوئے، آپ کی پیدائش کے وقت جو واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کو بڑے صحابہ سے سن رہے تھے۔ حضور پاک نے کہا کہ میری دعائیں ہیں تمہارے لیے۔ صحابہ اکرام حضور پاک کے آمد کے واقعات کو سنتے تھے، حضرت عباس ان کو سناتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہے، اکثر ان کو پکڑ کر حضور پاک کی آمد کا ذکر سنتے تھے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر روایات ان سے ہم کو ملتی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مشہور شعر ہمارے سامنے ہے، آپ فرماتے ہیں ما احسن منک لم تلد خط عین، کہ آپ سے بہتر کسی نے آج تک پیدا ہی نہیں ہوئے، کہ آپ سے بہتر کوئی عورت نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ پیدائش کا ذکر کون کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، ہم جتنے واقعات پڑھتے ہیں، چاہے وہ حضور پاک کی میلاد پاک کے ہو، یا پھر حضور پاک کے جد امجاد کے ہو، حضور پاک کے بچپن کے واقعات ہو، حضور پاک کے یعنی اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات ہو، یہ سب کے سب ہم کو صحابہ اکرام نے سنائے ہیں۔ یہ اہتمام جو آج ہم کو پہنچا ہے یہ انہی کا تو صدقہ ہے۔ اب رہی بات، جیسے میں نے عرض کیا کہ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، انداز الگ الگ ہو سکتا ہے۔ بظاہر مائک لگا کر محفل سجا کر اگر نہ بیان کیا گیا ہو، لیکن 5 8 10 بیٹھ کر تو بیان کیا گیا۔ طریقہ مختلف ہو کوئی بات نہیں ہے، جب تک شریعت کے حدود میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو،
اور اس سے فائدہ حاصل ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بظاہر اگر ہم کو وہ چیز کیا دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی ہے، لیکن اس کی اصل، اس کی بنیاد قرآن و حدیث میں موجود ہے، حضور پاک کے عمل میں موجود ہے، صحابہ کرام کے عمل میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے میلاد کا ذکر فرمایا، اس کا اہتمام فرمایا، اس کی خوب لوگوں تک چرچا سنایا، صحابہ کرام نے سنایا، تابعین عظام نے سنایا۔ ہاں اہتمام کے ساتھ اس دن چھٹی نہیں دی گئی ہوگی، اس دن کھانا نہیں کھلایا گیا ہوگا، لیکن کھانا کھلانا یہ قرآن سے ثابت ہے، لوگوں کو درود سنانا، درود پڑھنے کے لیے بلانا یہ قرآن سے ثابت ہے، حضور پاک کی نعت سنانا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت حسان بن ثابت جب بھی حضور پاک کے لیے اشعار پڑھتے تو ان کے لیے منبر لگایا جاتا، خصوصاً صحیح سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، اور حضور پاک فرماتے کہ حسان جب تک تم میری نعت پڑھتے رہتے ہو جبرائیل تمہاری مدد میں کھڑے رہتے ہیں۔ نعت سنانا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ یہاں پر ہم کو یہ بات کو جاننا ہوگا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، میلاد کے ذکر میں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، یہ اہتمام غلط نہیں ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ اب آخر ایک دلیل کہہ دیتا ہوا بات کو ختم، یہ تو اپنی باتیں ہوئی، اب تک جتنی باتیں میں نے کی اپنی کتابوں سے کی، محدثین ہمارے، شارحین ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں ان سے ہم نے یہ باتیں سنی، لیکن ابن تیمیہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا نا۔ ابن تیمیہ کو غیر بڑا مانتے ہیں، اپنا بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب الصارم المسلول کے اندر لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ اگرچہ کہ میلاد کا اہتمام بدعت ہے، لیکن اس کے کرنے سے لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت بڑھتی ہے، نبی پاک کی محبت بڑھتی ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں ان کو ثواب ملے گا۔ ثواب کا کام گمراہی کیسے ہو سکتا ہے؟ ثواب کا کام جہنم میں لے جانے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ غیر بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میلاد کی اہتمام سے لوگوں کے دلوں میں حضور پاک کی محبت بڑھتی ہے، اور ہم تو اس کو محسوس ہی کرتے ہیں کہ جیسے میلاد آتا ہے ہمارے محبت کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ صبح شام بس ایک ہی دن رہتی ہے کہ ہم درود پڑھیں، سنتوں کے بارے میں کچھ کام کریں، لوگوں کا اہتمام کریں، یہ کام بڑا اچھا کام ہے، اور اس کو ہمیں چاہیے۔ آج جو ہماری ضرورت ہے، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں حضور پاک کی محبت میں کر رہے ہیں، تو آج ایک اہم ضرورت ہے اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کی۔ وہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا بات کو ختم کر دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کی دلیل ہم کو دی، اپنے چاہنے والے کی دلیل ہم کو دی، اور فرما دیا من احب سنتی فقط احبنی، جو میرے سنتوں کو زندہ کرتا ہے، جو میرے سنتوں سے محبت کرتا ہے، در حقیقت وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو آج جب ہم میلاد کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ بات بھی عزم کر لیں، اس بات کا پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں گے، سنتوں کا اہتمام کرنے والے بنیں گے، اور ہمارا عمل کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہوگا، ہمارا عمل سنتوں کے مطابق عمل ہوگا۔ زندگی گزاریں گے تو ایسے زندگی گزاریں گے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہے کہ سبحان اللہ، حضور کے غلام ایسے ہیں تو سرکار کیسے ہو گئے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ غیر اسلام کو مسلمانوں سے جانتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو پہچانتے ہیں، وہ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، وہ تو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان سچا ہے، اچھا ہے، ایماندار ہے، تو وہ کہتے ہیں اسلام اچھا ہے، اسلام ایمانداری کا مذہب ہے۔ اور اگر مسلمان ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اسلام شاید نعوذ باللہ ان کو سکھا رہا تھا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب غیر کے سامنے پیش ہو تو اسلام کے علمبردار بن کے پیش ہو، سنتوں کی حامی بن کر پیش ہو، سنتوں کے مظہر بن کر پیش ہو، اور غیر ہم کو دیکھ کر سیکھے کہ اخلاق اسے کہتے ہیں، کردار اسے کہتے ہیں، انداز زندگی تو حضور پاک نے اپنے غلاموں کو سکھایا ہے۔
یہ ہماری ذمہ داری ہے برادران عزیز۔ تو انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔